نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ اللہ کے رسول آقا نامدار سرور کائنات حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ من عاد لی ولیا فقد اذنتہ للحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی اس نے مجھ سے اعلان جنگ کیا، یعنی کہ وہ مجھ سے جنگ کا اعلان کرتا ہے جس نے میرے ولی سے دشمنی کی۔ اولیاء اللہ کی شان میں ہزارہا احادیث بھری ہوئی ہیں اور قرآن کریم میں سینکڑوں آیتیں اولیاء اللہ کی شان میں وارد ہوئی ہیں۔ تو ہم تبصرہ کر رہے تھے، ہم ذکر کر رہے تھے امام الاولیاء حضور سیدنا مخدوم علاء الدین علی احمد صابری کلیری رحمۃ اللہ علیہ کا، اور بات یہاں تھی کہ آپ کے بچپنے کا عالم یہ تھا کہ آپ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن آپ روزہ نہیں رکھتے تھے۔ جب آپ کی عمر مبارک 4 سال کی ہوئی اور آپ نے زبان کھولی اور جو زبان اقدس سے پہلا جملہ آپ کی زبان سے نکلا تو وہ یہ تھا لا موجودہ الا اللہ، لا موجودہ الا اللہ، لا موجودہ الا اللہ، یعنی کہ اللہ کے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے۔ آپ کے والد محترم حضرت عبد الرحیم نے جب یہ کلمہ سنا تو سجدہ شکر میں گر گئے اور کہا کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میرے بیٹے کی زبان سے وہ الفاظ نکلوائے ہیں کہ سب سے پہلے اس نے تیری موجودگی کا اظہار کیا ہے، تیری موجودگی کے بارے میں بتایا ہے۔ اور اس کے بعد میں حضور سرکار صابر پاک اکثر و بیشتر بس یہی ذکر کرتے تھے لا موجودہ الا اللہ، لا موجودہ الا اللہ۔ اور عالم یہ تھا کہ خاموش رہنا، نہ کسی سے بات کرنا، نہ بولنا، اور چہرے کے اوپر اتنا جلال تھا کہ کوئی آدمی اس وقت بھی آپ سے نہ بات کر سکتا تھا، نہ آپ کو گود میں لے سکتا تھا، بلکہ ڈر رہتا تھا اس کے اندر۔ اور اس وقت کے بڑے بڑے اولیاء اللہ تشریف لاتے تھے اور وہ حضور سرکار صابر پاک کی زیارت کرتے تھے اور واپس چلے جاتے تھے۔ جب آپ کی عمر 5 سال ہوئی تو آپ کے والد محترم جن کا نام تھا حضرت عبد الرحیم، ان کے پیٹ میں درد ہوا، اور درد اتنا شدید ہوا کہ درد برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس وقت کے جو بھی حکیم ڈاکٹر تھے انہیں دکھوایا مگر علاج میں شفا نہ ہوئی۔ تو اس وقت کے جو اولیاء اللہ اور اس محلے کے معزز حضرات تھے انہوں نے کہا یا حضور آپ کے والد محترم کی طبیعت خراب ہے اور وہ پیٹ کے درد سے نڈھال ہو رہے ہیں، آپ ان کے لیے دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرما دے۔ تو حضور سرکار صابر پاک نے فرمایا کہ اب دعا سے کچھ نہیں ہوگا، میں تو کچھ اور ہی دیکھ رہا ہوں، آقا نامدار سرور کائنات کی سواری آ چکی ہے اور وہ میرے والد کی روح کو اپنے ساتھ لے کر جانے والی ہے۔ اور اس کے بعد میں 2-4 منٹ بعد حضرت عبد الرحیم عبد السلام کا انتقال ہو گیا، یعنی کہ 5 سال کی عمر میں آپ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا اور آپ جو ہے یتیم ہو گئے۔ اور جیسے انتقال ہوا جب ہی سے ہی غربت اور فقیری کا دور شروع ہو گیا۔ اولیاء اللہ نے غربت کو، فقیری کو پسند فرمایا ہے۔ یہ غربت اور فقیری جو تھی اپنے اختیار میں ہوتی ہے ان کی، جیسے آقا نامدار سرور کائنات دونوں جہاں کے مالک و مختار ہیں اور اس کے بعد میں پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، وہ جسے چاہیں اسے بادشاہ بنا دیں، لیکن خود نے فقیری غریبی کو پسند فرمایا ہے۔ اسی طرح سے اولیاء اللہ نے بھی غریبی، مفلسی، فقیری کو پسند فرمایا ہے۔ دراصل یہ سنت زندہ کرتے ہیں آقا نامدار سرور کائنات کی۔ کئی دن کے بعد میں کھانا میسر آتا تھا اور ان کی والدہ اتنی متقی تھیں، اتنی پرہیزگار تھیں، اور یہ سید جو ہیں کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ساری دنیا کو یہ عطا کرتے ہیں لیکن یہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ تو ان کی والدہ کی بھوک کی اپنی بات کسی کو بیان نہیں کرتی تھی۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ حضور سرکار صابر پاک نے کہا امی جان مجھے بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو دو۔ امی حیرت زدہ رہ گئی کہ آج اس بچے نے پہلی بار اپنی زبان سے کچھ مانگا ہے اور گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔
آنکھیں نم تھیں، دل اداس تھا، اور آپ نے ایک پتیلی میں پانی بھر کر رکھ دیا اور نیچے آگ جلا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں صابر پاک نے فرمایا امی جان مجھے کھانے کو دو، تو امی جان خاموش تھی۔ حضور سرکار صابر پاک خود ہی اٹھے اور جانے کے بعد میں اس پتیلی کا جب ڈھکن کھولا ہے تو وہاں بہت خوشبودار اور عمدہ چاول تیار تھے۔ آپ نے فرمایا امی جان اس میں چاول تیار ہیں، آپ مجھے بھی دیجئے، خود بھی کھلائیے۔ اب جو اسے پتیلی کو کھولا تو اتنے اعلیٰ چاول تھے، وہ اتنی شاندار اس کی خوشبو تھی، وہ آپ کی والدہ نے بھی تناول فرمایا، آپ نے بھی تناول فرمایا۔ اور اس وقت ایک ابو القاسم گرگامی رحمت اللہ علیہ کاملین بزرگوں میں سے تھے، انہوں نے بھی اسے بھی تناول فرمایا، اور تبرکن وہ چاول جو ہے تھوڑے تھوڑے سے سب کو تقسیم کیے گئے۔ یہ ان چاولوں کی برکت ہے کہ پورے ہندوستان اور پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں آپ کسی بھی مزار کے اوپر چلے جائیے، جتنا چاول حضور سرکار صابر پاک کے دربار میں بٹتا ہے اور بنتا ہے، پوری دنیا میں کہیں اتنا چاول نہیں ملتا۔ ہر جگہ چاول ہی چاول۔ جتنے بھی آپ کے چاہنے والے ہیں آپ کی بارگاہ کے اندر جو نظر پیش کرتے ہیں وہ چاولوں کی نظر پیش کرتے ہیں۔ اس وجہ سے حضور صابر پاک کے دربار کی بریانی، تہری، زردہ اور ان کے چاول مشہور ہیں، اور اتنے چاول ہوتے ہیں کہ انسان تو انسان، جانور بھی اس سے سیراب ہوتے رہتے ہیں۔ یہ آقا نامدار سرور کائنات کے لخت جگر حضور سرکار صابر پاک کے چاولوں کی یہ کرامات ہے۔ اس کے بعد میں جب بہت زیادہ غریبی اور مفلسی کا دور چلا تو حضرت ابو القاسم گرگامی رحمت اللہ علیہ نے آپ کو مشورہ دیا کہ انہیں لے کے آپ اپنے بھائی بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے ہاں چلے جاؤ، وہاں ان کی تعلیم بھی ہوگی، تربیت بھی ہوگی، اور یہ کھانے والی پریشانی بھی دور ہوگی۔ المختصر یہ ہے کہ جب یہ 6 سال کے ہو گئے تو آپ کی والدہ محترمہ ہرات سے پاک پٹن بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں لے کر چلی گئیں اور وہاں جا کر سارا واقعہ سنایا۔ آپ نے ان کے چہرے کو دیکھا، ان کے واقعات کو سنا، بہت زیادہ خوش ہوئے، اور خوش ہونے کے بعد میں جو بابا صاحب نے الفاظ فرمائے ہیں وہ بڑے قابل غور الفاظ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ سلوک، یہ تصوف، یہ مقامات تو سب اپنی جگہ ہیں، لیکن ظاہرہ علم سیکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں باطنی تعلیم تو انہیں بعد میں دوں گا، پہلے ظاہرہ تعلیم حاصل کرو۔ یعنی کہ درس یہ ملتا ہے کہ اگر آپ تصوف چاہتے ہیں، اگر آپ تصوف میں قدم رکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ روحانی معلومات چاہتے ہیں، اگر آپ روحانی دولت چاہتے ہیں، تو اس کے لیے علم ظاہرہ کا پہلے سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب علم ظاہرہ کی انتہا ہو جاتی ہے پھر علم باطن کی ابتدا شروع ہوتی ہے۔ یہ غریب نواز، یہ نظام الدین محبوب الہی، یہ امام ربانی مجدد الافسانی، یہ جاہل صوفی نہیں تھے۔ انہوں نے پہلے شریعت مطہرہ کا پورا علم حاصل کیا ہے، اور جب تمام علموں کے اوپر عبور حاصل کر لیا ہے اس کے بعد میں پھر انہوں نے تصوف میں قدم رکھا ہے۔ بھلے ہی چاہے یہ ماں کے پیٹ سے ولی اللہ پیدا ہوئے، لیکن انہوں نے ظاہراً علم ظاہرہ کو حاصل کیا ہے۔ تو حضور بابا صاحب نے جو پہلی تعلیم عطا فرمائی ہے حضور سرکار صابر پاک کو، وہ یہ فرمائی ہے کہ انہیں پہلے آپ ظاہرہ تعلیم دو۔ تو میں اپنے صابری برادران سے یہ کہوں گا کہ تصوف کے ساتھ ساتھ ظاہری علم حاصل کرنا یہ صابریوں کی تعلیم ہے، یہ چشتیوں کی تعلیم ہے، یہ حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی تعلیم ہے۔ اور آپ نے 3 سال تک وہاں پر علم دین حاصل کرا۔ بابا صاحب فرماتے ہیں کہ ان 3 سال میں حضور صابر پاک نے وہ علم حاصل کیا کہ جو دوسرے بچے 10 سال میں بھی نہیں سیکھ سکتے تھے۔ سرکار صابر پاک نے 3 سال میں وہ تمام کے تمام علموں کے اوپر عبور حاصل کر لیا۔ المختصر یہ ہے کہ اس کے بعد میں ان کے اوپر لنگر بانٹنے کی خدمت دے دی ان کو، جس سے آپ بخوبی واقف ہیں کہ وہ 12 سال لنگر بانٹتے رہے اور اس میں کچھ نہیں کھایا، اور اس کے بعد میں بابا صاحب نے خوش ہو کر انہیں صابر کے لقب سے نوازا۔ یہ قصہ بہت مشہور ہے اور آپ سب اس سے واقف ہیں۔ المختصر یہ ہے کہ آپ لنگر بانٹنے کے بعد میں
زیادہ تر جو ہے اپنے حجرے میں ہی رہتے تھے، اور حجرے سے باہر جب نکلتے تھے بس لنگر بانٹتے تھے، لنگر بانٹنے کے بعد میں پھر چلے جاتے تھے، اور ہر وقت یاد الہی کے اندر مستغرق رہتے تھے، اور دنیا ما فیہا سے بالکل آپ کا تعلق کوئی نہیں تھا۔ واقعات بہت طویل ہیں، المختصر یہ ہے کہ بس میں ایک واقعہ اور بیان کروں گا، اور انشاءاللہ اس کے بعد میں پھر دعائے خیر۔ جو بابا صاحب نے آپ کو کمرہ عطا کیا تھا، وہ کمرہ پاک پٹن شریف میں آج بھی موجود ہے، اور زیارت گاہ خاص و عام ہے، سب لوگ جاتے ہیں، اس کی زیارت کرتے ہیں، عقیدت مندان وہاں اگربتی پھول وغیرہ پیش کرتے ہیں۔ تو حضور سرکار صابر پاک اسی کمرے کے اندر رہا کرتے تھے۔ حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کتاب سر العبودیت میں فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب دیکھا، اور یہ خواب جو دیکھا ہے آپ نے، یہ دیکھا ہے رمضان المبارک میں، 22 رمضان المبارک کی رات تھی، اور 605 ہجری تھی، اور شب جمعہ تھی، اور تہجد کا وقت تھا۔ حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی تشریف لائے، اور کہا فرید الدین جلدی اٹھو اور علاء الدین کو اپنے ساتھ میں لے لو۔ میں خواب میں ہی جلدی سے اٹھا، اور اٹھنے کے بعد میں ان کے حجرے میں گیا، اور میں نے ان کا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑ کر میں اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ میں نے دیکھا کہ بہت جلدی ہم عالم جبروت سے عالم ملکوت میں چلے گئے، اور جیسے عالم ملکوت میں گئے تو وہاں دیکھا کہ وہاں ایک بہت خوبصورت، بہت ہی اعلیٰ قسم کا ایک باغ ہے، اور نورانی سما ہے، نورانی محفل ہے، چاروں طرف رحمت ہی رحمت برس رہی ہے، اور ایک ہجوم ہے، ایک ازدحام ہے، اور آقا نامدار سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ تخت پر جلوہ افروز ہیں، اور تمام صحابہ اولیاء اللہ اولین و آخرین وہاں موجود ہیں۔ اس مجمع میں آقا نامدار سرور کائنات موجود ہیں، اور میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے مجھ غلام فرید الدین کو اور میرے لخت جگر علاء الدین کو حضور سرکار صابر پاک کی بارگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے سروں پر ہاتھ رکھا، دعائے خیر و برکت دی، اور ان کی پشت کھول دی حضور سرکار صابر پاک کی، اور سیدھے شانے کے نیچے آپ نے بوسہ دیا، اور بوسہ دے کے کہا ہاذا ولی اللہ۔ جب آپ نے یہ کرا تو جو اولین و آخرین کی وہاں روحیں تھیں، ان تمام روحوں نے بھی اسی کام کو انجام دیا کہ وہ وہاں بوسہ لیتی تھی اور کہتی تھی ہاذا ولی اللہ۔ اس کے بعد میں ملائکہ مقربین نے یہی کرا کہ وہاں کا بوسہ لیا اور کہا ہاذا ولی اللہ، ہاذا ولی اللہ، ہاذا ولی اللہ، یعنی کہ یہ اللہ کا دوست ہے، یہ اللہ کا دوست ہے۔ چاروں طرف سے ہاذا ولی اللہ کی صدائیں گونج رہی تھیں، اور وہ میرے کانوں کے اندر آ رہی تھیں کہ ایک دم میری آنکھ کھل گئی۔ جب میرے آنکھ کھلی تو میرے کانوں میں وہی آواز گونج رہی تھی، ہاذا ولی اللہ، ہاذا ولی اللہ، یہ اللہ کا دوست ہے، یہ اللہ کا دوست ہے۔ جیسے میری آنکھ کھلی تو میں نے جب آسمان کی طرف کو دیکھا تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے شب قدر ہو رہی ہے، انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی تھی، اور نور ہی نور تھا، اور میری عجیب و غریب کیفیت تھی۔ ایک دم میں نے اٹھا اپنے حجرے سے، اور میں سیدھا مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلی علی رحمت اللہ علیہ کے حجرے کی طرف کو گیا۔ جب میں نے دیکھا تو اس حجرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اور تمام قطب، غوث، رجال الغیب، نقبہ، اوتاد، اغیاث اور تمام اولیاء اللہ وہاں موجود تھے، اور سارے کے سارے ان کی پشت کا بوسہ لے رہے تھے اور کہہ رہے تھے ہاذا ولی اللہ، ہاذا ولی اللہ، ہاذا ولی اللہ، یہ اللہ کا دوست ہے، یہ اللہ کا دوست ہے۔ اور وہ تمام بزرگان دین، تمام اولیاء اللہ اس وقت کے جتنے بھی صاحب خدمت تھے، ان سب مجھ کو مبارکباد دے رہے تھے۔ دنیا میں ہزارہا کروڑہا اولیاء اللہ پیدا ہوئے ہیں، اور تا قیامت پیدا ہوتے رہیں گے۔ اولیاء اللہ یہ بھی آقا نامدار سرور کائنات کا
ایک معجزہ ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا یا غریب نواز، جب آقا نامدار سرور کائنات حیات النبی ہیں، یعنی کہ وہ زندہ ہیں، تو ان کے معجزے کہاں ہیں؟ بھئی نبی جب آتا ہے تو معجزے دکھاتا ہے، اور معجزے دیکھ دیکھ کر لوگ داخل اسلام ہوتے ہیں۔ یا غریب نواز، اے معین الدین حسن، اگر وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیات النبی ہیں، آج بھی موجود ہیں، تو ان کے معجزے کہاں ہیں؟ حضور خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا، دنیا میں جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں یہ سارے کے سارے معجزہ ہیں۔ میرے آقا، میرے نانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہزارہ اولیاء اللہ ہیں، اور بڑے بڑے جلیل القدر اولیاء اللہ ہیں، لیکن تاریخ گواہ ہے، میری بھی قریب 50 سال سے زیادہ کی عمر ہو گئی، ہزارہ کتابیں دیکھی، بڑے بڑے بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کرنے کا شرف مجھے حاصل ہوا، لیکن کسی کتاب میں یا کسی بزرگ سے میں نے آج تک یہ نہیں سنا کہ کوئی اللہ کا ولی ایسا گزرا ہو جس کی پشت کے اوپر کوئی مہر ہو اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہو ھذا ولی اللہ۔ آقا نامدار سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ کی دونوں شانوں کے اوپر ایک مہر تھی جسے کہتے تھے مہر نبوت، وہ تو آقا نامدار سرور کائنات کے اوپر تھی۔ اور حضور امام الاولیاء مخدوم العالمین سیدنا مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کی صرف وہ ذات پا ہے، وہ شخصیت ہے کہ آپ کے دونوں شانوں کے بیچ میں گوشت ابھرا ہوا تھا، اور اس پہ گول دائرے میں لکھا ہوا تھا ھذا ولی اللہ، ھذا ولی اللہ، یہ اللہ کا دوست ہے، یہ اللہ کا دوست ہے۔ روح زمین پر تاریخ میں آج تک میں نے کوئی ایسی روایت نہیں دیکھی، کسی بزرگ سے ایسی روایت نہیں سنی کہ جس کی پشت مبارک کے اوپر یہ لکھا ہوا ہو ھذا ولی اللہ۔ حضور خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز عطا رسول کا جب وصال ہوا تو وصال کے بعد ان کی پیشانی پہ لکھا تھا ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا دوست تھا اور اللہ کی محبت میں جاں بحق ہوا۔ لیکن پیدائش سے لے کر آخر تک اگر کسی کی پشت کے اوپر یہ والی مہر نصب تھی ھذا ولی اللہ، تو یہ میرے آقا، میرے مولا حضور سیدنا سرکار مخدوم العالم مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کی ذات پاک تھی۔ یہ منظر حضور بابا صاحب نے دیکھا، اور بابا صاحب نے یہ منظر دیکھ کر دوبارہ تشریف لیا ہے، اور اشراق کی نماز کے بعد میں آپ دوبارہ جب حجرے میں تشریف لے کر آئے ہیں تو حجرے کا دروازہ بند تھا، آپ نے دروازہ کھولا، اس پورے واقعے کی حضور سرکار صابر پاک کو کوئی خبر نہیں تھی، آپ بالکل ذات خداوندی میں مستغرق تھے، اپنا ہوش نہیں تھا۔ آپ نے ان کو کھڑا کیا اور ان کا ہاتھ اپنے کاندھے پر رکھا اور ان کے کان میں 3 مرتبہ اذان پڑھی، صلاۃ پڑھی، جس سے آپ کو ہوش آیا اور آپ کو محفل میں لیا ہے۔ پھر حال یہ تھا کہ کبھی ہوش میں ہو جاتے تھے، کبھی بے ہوشی میں ہو جاتے تھے، کبھی ظاہر آنکھوں سے دیکھتے تھے، کبھی پھر ذات خداوندی میں مستغرق ہو جاتے تھے۔ جبھی تو کوئی کہتا ہے بے ہوشم با ہوشم از جام علی صابر، جانو دل من قربان پر نام علی صابر۔ یہ ذات ہے میرے آقا، میرے مولا حضور سیدنا سرکار مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کی۔ انشاءاللہ باقی پھر